بنو امیہ زوال خلافت راشدہ باب نمبر 8 دربار یزید جب قیدیوں نے فاتح کو شکست دی، کربلا کا معرکہ ختم ہو چکا تھا۔ حسین کا سر نیزے پر بلند تھا، اہل بیت کے خیمے جلا دیے گئے تھے اور خانوادہ رسول کی عورتیں و بچے قید کر دیے گئے تھے۔ یزید نے دمشق کے دربار کو فتح کا جشن منانے کا حکم دیا، گلیوں کو سجا دیا گیا، شام کی عورتیں و مرد دربار کے سامنے جمع تھے۔ یزید تختے پر بیٹھا تھا اور سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا کٹا ہوا سر رکھا گیا تھا۔ دربار یزید کا منظر، یزید کی نظریں اہل بیت کے قیدیوں پر تھیں، جن میں زینب، ام کلثوم، سکینہ، امام زین العابدین اور دوسرے بچے شامل تھے۔ یزید نے اپنے درباری خطیب کو اشارہ کیا۔ خطیب منبر پر چڑھا اور یزید کی مدح میں جھوٹی باتیں کرنے لگا۔ یزید نے علی و فاطمہ کے خاندان کو مٹا دیا، آج ان کی نسل فنا ہو گئی۔ دربار میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اسی لمحے حضرت زینب بنت علی کھڑی ہو گئیں۔ ان کا چہرہ نورانی تھا، لبوں پر لرزش نہ تھی اور نگاہوں میں حسین کی للکار تھی۔ زینب کا خطبہ، دربار میں قیامت۔ زینب نے بآواز بلند کہا، اے یزید، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ تو نے زمین و آسمان کے اطراف ہم پر تنگ کر دیے اور ہم قیدی بنا کر لائے گئے تو ہم ذلیل ہو گئے؟ کیا تو نے یہ سمجھا کہ ہم پر ظلم کر کے تو غالب آ گیا؟ تو نے جو کیا وہ تیرے اقتدار کی کمزوری ہے، ہماری نہیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اے یزید، ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے طہارت دے کر چنا، ہم نبی کے خاندان سے ہیں۔ تیری بادشاہت چند دن کی ہے، لیکن ہمارا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزید کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر زینب رکی نہیں۔ اے یزید، تو نے حسین کا سر کاٹ کر نیزے پر رکھا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ تو ہار چکا ہے۔ ہمارے خون کی قسم، تیرے ظلم کا انجام عبرتناک ہوگا۔ امام زین العابدین کا خطبہ، نبی کا نواسا قیدی بن کر بھی فاتح۔ پھر امام زین العابدین کھڑے ہوئے۔ بیماری کی شدت کے باوجود ان کی آواز میں گرج تھی، اے لوگو، مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ میں علی بن حسین ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، جسے تم نے کربلا میں پیاسا شہید کیا، مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ہم وہ ہیں جن کے بغیر تمہاری اذانیں ادھوری ہیں، ہم وہ ہیں جن کے ذکر کے بغیر تمہاری نمازیں مکمل نہیں ہوتی۔ اے یزید، ہم نے موت قبول کی، مگر تیرے باطل کے آگے جھکنا گوارا نہ کیا۔ یزید سر جھکائے بیٹھا تھا، وہ جو خود کو فاتح سمجھتا تھا۔ آج اس کے محل میں قیدیوں کی زبان سے خلافت کا اصل چہرہ دکھایا جا رہا تھا۔ یزید کا زوال، بنی امیہ کی بنیادیں لرز گئیں۔ زینب اور سجاد کے خطبات نے دربار کا ماحول بدل دیا۔ شام کی عوام فتح کا جشن منانے آئے تھے، اب رونے لگے تھے۔ یزید نے خجل ہو کر کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ حسین کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، لیکن تاریخ جانتی ہے یہ ایک ظالم کا ڈرامہ تھا۔ یزید نے اہل بیت کو بظاہر عزت کے ساتھ واپس مدینہ بھیجنے کا اعلان کر دیا، مگر خلافت راشدہ کی اصل روح درباری یزید میں تماچا بن کر گونج چکی تھی۔ زینب کی فتح، کربلا کی جنگ میں یزید کے نیزے جیتے تھے، لیکن دربار شام میں زینب کی زبان نے فتح پائی۔ ملوکیت کے ایوان میں اب زوال کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ بنو امیہ کے تختے ہلنے لگے تھے۔ ماخوذ مسند احمد بن حنبل، الکامل فی التاریخ ابن اسیر۔ اگلا باب، عبداللہ بن زبیر کی خلافت، مکہ اور مدینہ کا انتقام، یزید کی موت،
خلافت زبیر کی ابتدا اور بنو امیہ کی حکومت پر پہلا کاری وار